أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم ولا تسبوا اور تم برا مت کہو الذین یدعون من دون اللہ ان کو جن کو پکارا کرتے ہیں وہ اللہ کے ورے فیسب اللہ عدوا پس برا کہیں گے وہ اللہ کو دشمنی میں بغیر علم جہالت سے کذالک زینا اسی طرح مزین کیا ہم نے لکل امت عملہم ہر امت کے لیے ان کے عمل کو ثم الی ربہم مرجعہم پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے فینبئہم بما کانوا یعملون پس جتلائیں گے وہ ان کو وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ اور قسمیں کھائیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پختہ کر کے اپنی قسمیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا بخدا اگر آئی ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور مان لیں گے وہ اس کو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا تو ضرور اس کو مان لیں گے قل آپ کہو انما الآیات عند اللہ اس کے سوا نہیں کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں وما یشعرکم اور تمہیں کیا پتہ انہا اذا جاءت کہ وہ جب آئے لا یؤمنون تو نہ مانے وہ یعنی وہ نشانیاں جب آئیں ونقلب افئدتہم وابصارہم اور ہم الٹ دیں ان کے دل اور ان کی آنکھیں کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ جیسا کہ نہیں ایمان لائے وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور چھوڑ دیں ہم ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے رہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کو چھوڑ دیں کہاں تک یہ لوگ روگردانی کریں گے اب ان آیت میں فرما رہا ہے کہ ان کو ایسا چھوڑ دیں کہ ان کے معبودوں کو بھی برا نہ کہیں کیونکہ اس کا رد عمل اچھا نہیں ہوگا وہ اپنی جہالت سے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے وہ معبود برحق میں اور باطل معبود میں امتیاز نہیں کریں گے تو گویا یہ مسلمانوں نے خود اللہ تعالیٰ کو برا کہا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو برا کہنے کا سبب بنے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کو اس کے ماں باپ کی گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی یعنی اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب وہ بنا اسی طرح مشرکین کے معبودوں کو اگر برا کہا جائے گا تو رد عمل میں وہ مسلمانوں کے معبود اللہ تعالیٰ کو برا کہیں گے تو یہ گویا مسلمانوں نے خود اللہ کو برا کہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین کے معبود تو باطل ہیں تو باطل کو باطل کہنے میں کیا حرج ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی کھال میں مست ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا انداز ایسا بنایا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ہی اعمال اچھے لگتے ہیں مشرکین بھی اپنے معبودوں کو اور اپنے شرکی اعمال کو اعمال صالحہ تصور کرتے ہیں اور اس لیے وہ اپنی مورتیوں کی برائی برداشت نہیں کرتے کھسیانی بلی کھمبا نوچے وہ اللہ تعالیٰ کے منہ کو آئیں گے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے معبودوں کو برا نہ کہیں
پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مشرکوں کے معبودوں کا بطلان کیسے ظاہر ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے معبودوں کا بطلان کل سامنے آ جائے گا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ قیامت کے دن مشرکین کے لیے ان کے معبودوں کا بودا پن کھل جائے گا، ان کے اعمال کا کچا چٹھا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم برا مت کہو ان مورتیوں کو جن کو وہ اللہ سے ورے پکارتے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، پس وہ جہالت میں دشمنی سے اللہ کو برا کہیں گے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اس طرح ہم نے ہر فرقے کے لیے اس کے اعمال مزین کیے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کو ان کے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پس وہ ان کو آگاہ کریں گے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ مشرکین بڑی کڑی اور مضبوط قسمیں کھاتے تھے۔ قسمیں اس بات پر کھاتے تھے کہ آپ ہمارا مطلوبہ معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جواب دو کہ معجزات یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، نہ رسول کے اختیار میں ہیں اور نہ مسلمانوں کے اختیار میں، صرف اللہ کے اختیار میں۔ اور تمہیں کیا پتہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا پتہ، یہ لوگ جو یہ بڑی مضبوط قسم کی قسمیں کھا رہے ہیں، یہ مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ان کے سامنے قرآن جیسا عظیم معجزہ پیش کیا گیا ہے تو وہ کہاں ایمان لائے؟ تو جب قرآن جیسا عظیم معجزہ دیکھنے پر بھی وہ ایمان نہیں لائے تو ان کا مطلوبہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں کیسے لائیں گے؟ الٹا اس میں بھی جو ہے اس سے بھی نکلنے کی تدبیریں کریں گے کہ جی یہ تو ہم پر جادو کر دیا گیا تھا، یہ تو ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی، اس قسم کی باتیں کریں گے۔ تو جان لو کیونکہ دل اور آنکھیں یہ اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو الٹ دیں تو وہ نہ معجزہ دیکھ سکیں گے اور نہ سمجھیں گے، نہ کوئی عبرت پکڑیں گے، نہ ایمان لائیں گے، وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ اس لیے مسلمان اس کی آرزو نہ کریں۔ مسلمانوں کی یہ آرزو تھی نا کہ مشرکین اگر کوئی مطلوبہ معجزہ مانگ رہے ہیں، کوئی معجزہ مانگ رہے ہیں تو ان کو معجزہ دکھلا دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس لیے مسلمان اس بات کی آرزو نہ کریں کہ مشرکین کو ان کا مطلوبہ معجزہ دکھایا جائے اور وہ ایمان لے آئیں تو اسلام کا بول بالا ہوگا۔ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے معجزہ دکھانا بے سود ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی زور کی قسمیں کھائیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، بخدا اگر ان کو مطلوبہ معجزہ دکھایا جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ضرور اس کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے۔ تو جواب دیا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، معجزات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں اے مسلمانوں کیا پتہ، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ، جب ان کو معجزہ دکھایا جائے، لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہ لائیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، اس لیے وہ ایمان نہ لائیں۔ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا وہ اللہ کی نشانی قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیں۔ صدق اللہ العظیم۔